السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک مرتبہ طواف کے موقع پر ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ صالحین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا تا وقت یا 6 گھنٹیاں طے نہ کر لیں۔ اولیے کے باب نعمت کو بند کر کے باب شدت کو کھول، دوسرے کے باب عزت کو بند کر اور باب ذلت کو کھول، ایسے ہی باب راحت، باب نوم غنی کو بند کر اور مشقت، جاگنا اور فقر کے ابواب کو کھول۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک شیر نے ہمارا راستہ روک لیا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو الحارث، اگر تجھ کو حق تعالی شانوں کی طرف سے کسی چیز کا حکم ہے تب تو اس کے موافق کر، ورنہ چلا جا۔ شیر فوراً چلاتا ہوا چلا گیا۔ آپ ایک مرتبہ کسی مسجد میں تشریف لے گئے۔ عشاء کے بعد مسجد کے امام آئے اور آپ سے فرمایا کہ باہر چلے جاؤ، میں کواڑ بند کرتا ہوں۔ آپ نے درخواست کی کہ سخت سردی کا موسم ہے، اگر اجازت ہو تو میں رات کو یہیں سو رہوں۔ اس نے کہا، یہاں سونے کی اجازت نہیں، مسافر چیزیں چرا لیتے ہیں۔ آپ نے اصرار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ابراہیم بن ادھم بھی آوے تو ان کو بھی سونے کی اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم بن ادھم ہی ہوں۔ اس نے اس کو جھوٹ سمجھا اور جھوٹ پر اور بھی خفا ہوا اور پاؤں سے سر کے بل کھینچ کر مسجد سے باہر کر دیا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر ایک حمام کے قریب تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص چراغ جلا رہا تھا۔ آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں مشغول رہا، لیکن بار بار خوفزدہ ہو کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ آپ نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ایک شخص کا ملازم ہوں، مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں اس میں مشغول کر اس کے کام میں دیر نہ ہو اور یہ خیانت ہو جاوے۔ آپ نے پوچھا کہ ادھر کیا دیکھتے تھے؟ کہا کہ خوف ہے کہ موت کا فرشتہ نہ آ رہا ہو۔ اس کے بعد اسی قسم کی باتیں ہوتی رہی کہ تذکرتاً یہ ذکر آیا، میں نے 20 سال سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ابراہیم بن ادھم کی ملاقات سے قبل میری وفات نہ ہو، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، مزدہ ہو تم کو کہ میں ابراہیم ہوں کہ سر کے بل تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اس نے عرض کیا، الحمدللہ میری یہ تمنا پوری ہو گئی، اور آپ سے معانقہ وغیرہ کیا اور پھر کہا کہ یا اللہ میری یہ تمنا بھی پوری ہو گئی، اب کوئی تمنا باقی نہیں رہی، اب اپنا وصل عطا فرما۔ اللہ تعالی شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور فوراً مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔